المحفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی جو شب ہے خاص طور پر حضرت سیدہ راستی ماں علیہ الرحمہ اور ساتھ ہی ساتھ راڑا واؤ کی سرزمین پر حضرت اجبل شاہ پیر اور سیدہ زہرا ماں چشتی اور مجلسیں بھی ہیں مرحومہ حمیدہ بائی سلیمان اور مرحومہ حجیانی کلثوم بائی غلام حسین. اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمارے جو بزرگ ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور خاص طور پر آج کی یہ محفل ایک خاص دعا کے لیے بھی رکھی گئی ہے کہ ایک فیملی کے سلسلے میں جو ان کے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ یا سلام و درود پاک اور سیدہ راستی اماں اور دیگر بزرگان دین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ انہیں فتح و کامرانی حاصل ہو. سیدہ راستی اماں، میں بھی ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا تھا اور ان کے بارے میں سنی سنائی باتیں زیادہ ہیں، کچھ لکھی پڑھی باتیں کم ہیں. اور اصل چیز یہ ہے کہ وہ ایک عابدہ زاہدہ خاتون ہے. جس طریقے سے اللہ کے نیک بندے اپنا فیضان لٹاتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی نیک بندیاں بھی اپنا فیضان لٹاتی ہیں. جس طریقے سے مرد عبادت اور ریاضت کر کے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے عورتیں بھی اللہ کی بارگاہ کی مقبول ہوتی ہیں. البتہ جذبہ صادق ہونا چاہیے، اللہ کے احکام پر صحیح طور پر عمل ہونا چاہیے. حضرت سیدہ راستی ماں کی کرامت تو بہت مشہور ہے کہ وقت سے پہلے ہی آپ کے پستان سے دودھ کی نہریں اللہ نے جاری فرمائی اور حضرت میرا سید علی داتار علیہ رحمت و رضوان جو کنگ آف گجرات ہیں، یعنی ابھی لوگ شہنشاہ گجرات کم کہتے ہیں، کنگ آف گجرات لیٹسٹ ورژن ہے. یہ کیا ہے؟ اب تو زمانہ کیا ہے؟ تنزلی کی طرف ہے، ترقی تھوڑی کہیں گے اس کو. زمانہ کیا ہے؟ نیچے کو جا رہا ہے، اس لیے اب کنگ آف گجرات کا ورڈ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. حالانکہ ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں؟ شہنشاہ گجرات. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سید میرا علی داتار علیہ رحمت و رضوان کی اس دنیا میں عمر شریف صرف 19 سال کی ہوئی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک ہی جست میں، جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہی جھٹکے میں بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں.
اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پیدائشی ولی ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عبادت اور ریاضت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں, اور خاص طور پر یہ مقام شہداء کو اللہ نے عطا فرمایا ہے, کیونکہ شہداء حیات ہیں, زندہ ہیں. قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے. ابھی 15 رجب 14 یا 15 رجب کو ایک عظیم شہید حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت و رضوان, جو ہمارے علاقے میں بہت ہی بافیض بارگاہ ہے, حضرت سید مسعود غازی سالار مسعود غازی, اور جہاں جہاں جگہ جگہ سے لوگ وہاں پر آتے ہیں, بیمار آتے ہیں تو شفا پاتے ہیں, کوڑی آتے ہیں تو شفا پاتے ہیں, اندھے آتے ہیں تو آنکھوں کی روشنی پاتے ہیں. وہ بافیض آستانہ ہے. جبکہ ان کی ہم حیات پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو تقریباً 405 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے, اور 424 میں انتقال بھی ہو گیا ان کا. کتنے سال ہوئے؟ 19 سال. لیکن اتنا بفیض آستانہ ہے. 405 ہجری میں پیدائش ہے, یعنی کہ بہت پرانے بزرگ ہیں, غریب نواز سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو 405 اور 424 میں ان کا وصال ہو گیا. لیکن 1000 سال سے زائد اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں. اسی کو کہتے ہیں زندگی. یہ نہیں ہے کہ آدمی چلے اور پھرے, ورنہ چلنا پھرنا تو سب کا ہوتا ہے, جانور بھی چلتے پھرتے ہیں. اصل زندگی یہ ہے کہ آدمی اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ زندہ ہو جائے, اور یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی زندگی, کہ دنیا میں ہے تب بھی زندہ, اور دنیا سے چلے جائیں تو بھی زندہ. حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. اگر زمین کے نیچے آرام کرنا ہے تو اوپر کام کر لو, اور اوپر آرام کر لیا آپ نے تو پھر نیچے کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, کیونکہ جو آرام وہاں چاہیے تھا وہ اوپر کر لیا تم نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں اتنا بڑا مقام پا لیتے ہیں کہ اپنے وقت کے غوث بن جاتے ہیں, اپنے وقت کے ابدال بن جاتے ہیں, اپنے وقت کے قطب بن جاتے ہیں. تو عورتوں میں بھی اگر یہ جذبہ صادق ہو تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے. حضرت راشدی اماں علیہ الرحمہ کہ جو عابدہ زاہدہ تھی, پاک باز تھی, دنیا میں جب تک رہی اللہ کے حکم پر عمل کرتی رہی, جب دنیا سے گئیں تو قبر کے اندر بھی ان کا جلوہ ہے کہ باہر آنے والے اگرچہ ان کو نہ دیکھیں وہ قبر کے اندر ہی ان کو دیکھ لیتی ہیں. اور دل میں ہماری مرادیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم چیخ چیخ کے بولتے ہیں راشدی اماں کی بارگاہ میں کہ میں بہت بڑا ستائے, وہ صرف دل میں ہم اپنے ارادہ بناتے ہیں, دلی میں تو سوچتے ہیں. تو قبر کے اندر رہ کر بھی اتنا پاور ہے کہ وہ دل کی باتوں کو جان لیا کرتی ہے. خاتون کی جب بات آتی ہے, عورتوں میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی بات آتی ہے, تو ایک لیڈی جن کا نام تصوف میں صوفیہ اکرام میں لیڈی ہونے کے باوجود ایک اعلیٰ مقام ہے, حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمت و رضوان. یہ سب حضرت رابعہ بصریہ کا تو مزاج اور صرف اللہ تعالی کی محبت. ایک مرتبہ آپ راستہ سے گزر رہی تھی, ایک ہاتھ میں آگ تھی اور ایک ہاتھ میں پانی تھا. آگ کسی برتن میں اور اسی طریقے سے پانی بھی کسی برتن میں لے کر گزر رہی تھی. تو کسی نے پوچھا حضرت رابعہ بصریہ سے کہ یہ آگ اور پانی لے کر تم کہاں جا رہی ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ میں آگ اس لیے لے جا رہی ہوں تاکہ اس سے جنت کو جلا ڈالوں میں. کیا آگ میں اس لیے لے جا رہی ہوں تاکہ جنت کو جلا ڈالوں. اللہ اکبر. اور پانی اس لیے لے جا رہی ہوں تاکہ جہنم کی آگ بجھا دوں. کہا ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس آگ سے جنت کو کیوں بجھانا چاہتی ہو اور اس پانی سے جہنم کو کیوں بجھانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ جب جہنم نہیں ہوگی تو کوئی جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرے گا، اور جنت نہیں ہوگی تو جنت کی خواہش میں عبادت نہیں کرے گا. اگر وہ عبادت کرے گا تو صرف اللہ کی محبت میں عبادت کرے گا. یہ مزاج تھا حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ کا. اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی بصرہ کی سرزمین پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور سن ہجری پہلی کے اخیر میں غالباً 95 ہجری میں 95 ہجری میں ابتدائی زمانے کی آپ ہیں. تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد محترم جو تھے، غربت کا، تنہائی کا بہت ایسا ماحول تھا کہ گھر میں روشنی کے لیے چراغ نہیں تھا، اور جب بچی پیدا ہوئی تو اس بچی کو لپیٹنے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا. تو آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ جاؤ پڑوس میں سے کہیں سے کوئی کپڑا تلاش کر کے لے آؤ، یا کم سے کم چراغ تیل لے آؤ تاکہ چراغ روشن ہو جائے. آپ کے والد محترم بھی نیک اور پارسا اور اللہ تعالی سے سچی محبت کرنے والے بزرگ تھے. دل نے گوارا نہ کیا کہ کسی کے آگے، کسی کی چوکھٹ پہ جا کر ہاتھ پھیلاؤں میں. ان کی حمیت اور غیرت نے یہ برداشت نہ کیا کہ میرا ہاتھ پھیلے تو رب کی بارگاہ میں پھیلے، میرا ہاتھ اٹھے تو رب کی بارگاہ میں اٹھے. رات کو جب وہ سوئے تو خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جس کی خبر کسی کو نہ ہو اس کی خبر میرے آقا کو ہوتی ہے. امتی کس حال میں ہے، کیا سچویشن ہے، کسی کو خبر نہ ہو، پڑوسی کو معلوم نہ ہو، مگر مدینے والے آقا کو ضرور معلوم ہوتی ہے. گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے داتا ضرور جانتے ہیں. خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا گھبراؤ، پریشان مت ہو، تمہارے گھر جو بچی پیدا ہوئی ہے اللہ کی نہایت ہی نیک بندی ہے، وہ برگزیدہ بچی ہے اور آگے چل کر یہ تصوف میں اعلیٰ مقام حاصل کرے گی. اور رہی بات تمہاری ضرورت کی تو صبح کو تم بصرہ کے حاکم کے پاس جانا اور جا کر کہنا کہ خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم ہر روز 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتے ہو. میرے آقا نے فرمایا جا کر تم حاکم بصرہ سے کہنا، اے حاکم بصرہ تم روز 100 مرتبہ درود پڑھتے ہو اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پڑھتے ہو، لیکن اس بار جمعرات کو تم نے درود نہیں پڑھا ہے، لہذا کفارے کے طور پر تم 400 درہم دے دو. یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو، حضرت رابعہ بصریہ کے والد کو 400 درہم دو. اب صبح کو آنکھ کھلی، بیدار ہوئے، حاکم بصرہ کے پاس گئے اور حاکم بصرہ کو خواب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کیا اور پورا واقعہ بیان کیا. تو حاکم بصرہ تو کھڑا ہو گیا اور حضرت رابعہ بصریہ کے والد محترم نے جب یہ خواب سنایا تو خوشی میں اس نے 1000 درہم غریبوں میں تقسیم کیے، یہ سوچ کر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مجھ پر ہے، میرے آقا کی خاص نظر کرم ہے. درود پڑھنے والے ہیں تو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مجھ پر نظر کرم ہوئی ہے، لہذا خوش ہو کر 400 درہم ان کو عطا کیے، جس کی سبب سے ان کی غربت بھی دور ہو گئی اور حاکم بصرہ کی بھی دل کی معراج ہو گئی. حضرت رابعہ اس طریقے سے خواتین اسلام نے بھی
ایسا کردار ادا کیا ہے عبادت اور ریاضت کا. تقریباً 88 سال کی آپ کی عمر شریف ہوئی حضرت رابعہ بصریہ کی. اور معاملہ ان کا ایسا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں چور آیا, کپڑے اٹھائے, دروازے کی طرف بڑھا, دروازہ نظر نہیں آتا تھا, کپڑے رکھ دیے, پھر دروازہ دیکھا تو سامنے دروازہ نظر آ رہا ہے, کپڑے اٹھائے, سامان, اور اٹھانے کے بعد جیسے ہی وہ لے کر باہر نکلنے کی سوچتا, سب طرف دروازہ نظر ہی نہیں آتا تھا اسے. 3 مرتبہ اسی طریقے سے اس نے کیا, جب کپڑے ہاتھ میں, دروازہ نظر نہیں آتا, کپڑے زمین پر رکھ دیے, سامان زمین پر رکھ دیا, دروازہ سامنے نظر آتا تھا کہ اچانک آواز آئی, اگرچہ یہ بندی سو رہی ہے مگر اس کا خالق وہ ہے جو کبھی نہیں سوتا ہے. تو اللہ کی جو نیک بندیاں ہیں ان کے بھی کردار بہت اہم ہیں. وہ آرام سے سوتی تھیں حضرت, آرام سے کیا, ان کا رات کا وقت ہوتا تھا, صرف اخیر وقت میں تھوڑا سا آرام کرتی تھیں حضرت رابعہ بصریہ. تو یہ ایسی ذات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتی ہیں, اور جس سے رب راضی ہو جائے ساری کائنات اس سے راضی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے حضرت راشدی اماں علیہ الرحمہ کا بھی فیضان الحمدللہ پورے گجرات پر جھما جھم برس رہا ہے, اور اس کا اثر بھی لوگوں میں نظر آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.